ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبدالمنان راسخ حافظ اللہ انتہائی فکر انگیز گفتگو فرما رہے سن جو کہ اج ہر گھر دی ضرورت ہے، ہر فرد دی ضرورت ہے۔ اللہ پاک انہاں دے علم عمل دے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ تسی خاموش بیٹھے ہو، علماء کرام ویکھو سجی سائڈ دے قاری محمد بنیامین عابد صاحب تشریف فرما نے، اور سامنے ساڈے کراچی تو معزز مہمان تشریف لے آئے فضیلت الشیخ عظیم مذہبی اسکالر حضرت قاری صہیب شاہد حافظہ اللہ بھی تشریف فرما نے، اور قائد یوتھ فورس بھی تشریف فرما نے۔ اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا قائد یوتھ فورس مجاہد انتھک محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور مائک تے تشریف لے آ کے اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس کے آلے ہو سلام دا جواب دئی دا آواز پچھوں تکر آنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار، کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ نام اسم گرامی آئے، ذرا گونج اٹھا کے اور پورے جوش سے بولو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں۔ شکر گزار ہوں اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ڈسکا کا، اور بالخصوص برادر عزیز حافظ سلمان اعظم صاحب اور ان کے سارے رفقائے کار کا، مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا کے ذمہ داران کا، جناب ڈاکٹر ریاض صاحب، قاری عرفان صاحب، اور بزرگوارم حافظ عبدالغفار صاحب کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو آپ سے ہم کلام ہونے کا اور آج کی اس محفل میں شرکت کا موقع فراہم کیا ہے۔ اپنا اپنا نصیب ہے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے اس تنظیم کا ذمہ دار بنایا ہے جو گلی گلی، نگر نگر اس کی توحید کے علم کو بلند کرنے کی نوکری کر رہی ہے۔ اللہ تیرے انتخاب پر تیرا شکر گزار ہوں۔ تو نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا ہے جو ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی عظمت، اس کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ان نوجوانوں میں مجھے ان نوجوانوں کو جمع کرنے کا یہ نوکری کا یہ فریضہ سونپا ہے جو تیرے دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔
اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ فکر دی، تو نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا ہے جہاں آج کے جوان ہر طرح کی دنیا داری میں مصروف ہیں، تیرے دین سے دور ہیں، تیری محبت سے دور ہیں، تیرے نبی کی محبت سے تہی دامن ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری جھولیوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اللہ آج لوگ سرکاروں کی، آج لوگ سرمایہ داروں کی، صنعت کاروں کی نوکریوں میں مصروف ہیں، آج ان کی فکروں میں مصروف ہے، آج لوگوں کو دنیا کی فکر ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں وہ جماعت دی، تو نے ہمیں وہ تنظیم دی جسے تیرے دین کی فکر ہے۔ اور اللہ اس اجتماع، اس مبارک اجتماع کو گواہ بنا کر، ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے تجھ سے تیری عظمت کا تجھے واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ جس طرح میرے یہ جوان تیرے دین کی فکر میں کمر بستہ ہے، اللہ ہمہ وقت اپنے سارے معاملات بھول کر اسی فکر میں وہ بستہ ہے، اللہ تیرے محمد کے دین کا پرچار ہو جائے، اللہ تیری توحید کا علم بلند ہو جائے، اللہ ناموس صحابہ کی پاسداری ہو جائے، اللہ ناموس رسالت کی حفاظت ہو جائے، اللہ گلی گلی نگر نگر توحید کا علم بلند کر کے شرک و بدعت کا قطع ہو جائے۔ اللہ ہمہ وقت جو یہ تیرے دین کی فکر کرتے ہیں، اللہ تو ان کی فکر فرما۔ اور اللہ ایک ہی وعدہ آپ سے لینا چاہتے ہیں، اللہ تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، اللہ یہ جتنے میرے رفقا دین کی نوکری میں مصروف ہیں، اللہ انہیں محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ بول دیجئے، اللہ جتنے یہاں آئے ہیں اللہ انہیں بھی محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ جتنے یہاں ہیں میرے سارے رفقا جو تیرے دین کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اللہ جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ مشہور آیت ہے جو پڑھی ہے آپ احباب کے سامنے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے محبوب کا، میرے رسول کی اسوہ، آپ کی سیرت تم سب کے لیے نمونہ حیات ہے۔ ہم سنتے بھی ہیں، چہچہاتے بھی ہیں، کبھی کسی للکار سے سنتے ہیں تو شیر کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی کسی صاحب لہن خطیب سے سنتے ہیں تو اسے بلبل مدینہ کے لقب دیتے ہیں۔ لیکن اب سے آپ کو سب سے پہلے مخاطب کر کے آپ احباب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان خطابات کو سن کے کبھی گھر جا کے دہرایا ہے؟ کبھی ہم نے جو علماء جو ارکریزی سے، محنت سے، اتنے طویل سفر کر کے آپ کو قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کرتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے گھروں میں جا کے سنایا ہے؟ یا للکاروں اور جنکاروں میں رہتے ہیں، یا اسی سے جو لذت حاصل ہوتی ہے یہی نعروں کی صورت میں اس کا جواب دے کے بس گھروں میں اپنا دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آئیے، فکر کی بات ہے، ہمارے گھرانے بے دین ہو رہے ہیں، ہمارے جوان بے دین ہو رہے ہیں، شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، ہمارے گھرانوں سے پردے کا جنازہ نکل چکا ہے، دین سے وابستگی کی وابستگیاں اور جماعت کی، نماز کی پابندیاں، روزے کی پابندیوں کے تصورات جو ہمارے ہاں راستے تھے ختم ہو رہے ہیں۔ آئیے اس فکر کو عام کیجئے جو جناب حافظ عبد المنان راسخ صاحب دے کے گئے ہیں، آئیے عمل کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور نبی علیہ السلام کے اسوہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو جو سیدہ خدیجہ نے اپنے چند الفاظ میں بیان کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام جب پہلی وحی سے واپس گھر آتے ہیں، خوف زدہ ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ایسے میں گھر لوٹتے ہیں، سیدہ خدیجہ دھارس بند آتی ہیں، ہمت دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، تسلی کے الفاظ بولتی ہیں۔ اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کا اسوہ ہم اپنے گھروں میں پڑھائیں گے، ہم اپنی بیٹیوں، بچیوں، بہنوں کو پڑھائیں گے کہ نبی علیہ السلام جب پہلی وحی کے بعد گھر آئے تھے ہماری ماں نے کیا کیا تھا، وہ اسوہ پڑھائیں گے کہ کس طرح گھر آئے خاوند کا استقبال کرنا ہے، اس کی تسلی کے لیے الفاظ کہنے ہیں، اس کی ڈھارس بندانی ہے۔ تو شاید آج گھر گھر میں جو مسائل جمع ہیں، بنے ہوئے ہیں، تو شاید ہمارے گھروں کی مضبوطی کا سبب بن جائے اگر ہم یہ اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اسوے کو، اور جناب سیدہ خدیجہ نے
جو بہترین طریقے سے نبی علیہ السلام کی ڈھارس بندائی، ہمت بڑھائی، تسلی کے الفاظ کہے. کاش ہم یہ گھروں میں پڑھانے والے ہوتے. آج گھر گھر میں، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں جو مسئلہ ہے، ہر گھر میں جو معاملات بنے ہیں وہ نہ بنتے اگر ہم اپنی بچیوں کو یہ تربیت دے کے بھیجتے اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے. آپ واپس آتے ہیں، سیدہ آپ کے آرام کا بندوبست کرتی ہیں اور تاریخی الفاظ کہتے ہیں جو ہمارے لیے بھی بہترین عمل کا نمونہ ہے. سیدہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا. محبوب آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. اور کن خوبیوں کی وجہ سے فرمایا؟ اور یہ خوبیاں قبل از نبوت ہیں جو سیدہ خدیجہ بیان فرما رہی ہیں. اور کیا نسخہ ہے؟ آج میرے بھائیوں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ ہمیں اللہ ہمیشہ رسوائی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے؟ ہم میں سے تو سب چاہتے ہیں اللہ ہمیشہ عزتوں سے سرفراز فرما. کہہ دیجئے جو عزتوں کا طالب ہے بآواز بلند کہہ دے اللہ عزتوں سے سرفراز فرما. اللہ کبھی وہ ہماری زندگیوں میں لمحہ نہ آئے جب تیری عافیت، تیری رحمت، تیری پناہ سے ہم محروم ہو جائیں. اللہ ہمیشہ اپنی پناہ میں محفوظ فرما. اور فرمایا سیدہ نے کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا. اے سرتاج، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، کبھی آپ کو تنہا نہیں ہونے دے گا، کبھی اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. اور کیا کہا؟ اس کی وجہ کیا بیان کی؟ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. اور کیا فرمایا آگے؟ انک لتصل الرحم. آپ تو محبتیں بانٹنے والے ہیں، آپ تو روٹھے ہوں کو جوڑنے والے ہیں، لڑانے والے نہیں ہیں. آپ تو دو دلوں کو جوڑتے ہیں، دو بھائیوں کو جوڑتے ہیں، دو خاندانوں کو جوڑتے ہیں، دو دشمنوں کی صلح کرواتے ہیں، تلقین کرتے ہیں یہ چھوڑ دو نفرتیں، یہ چھوڑ دو بغض. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی لا تباغضوا ولا تحاسدوا. اب بغض رکھنے چھوڑ دو، دل صاف رکھو. یہ حسد کرنے ایک دوسرے سے چھوڑ دو. اللہ عزتیں دینے والا ہے. کسی کو مقام و مرتبہ ملتا ہے، دولت ملتی ہے، حسب ملتا ہے، مقام ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، انسان کے زمین پر ہونے والے فیصلے نہیں ہیں. اس لیے ان فیصلوں کی وجہ سے جو رب نے کر کے کسی بندے کو کہیں سرفراز کیا ہے، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، یہ بغض بھی چھوڑو، یہ حسد بھی چھوڑو. اور میری سیدہ فرماتی ہیں اے نبی علیہ السلام، اے میرے محبوب، اے میرے سرتاج، انک لتصل الرحم. آپ تو جوڑتے ہیں آپس میں، نفرتوں کو ختم کرنے والے ہیں، محبتوں کو بانٹنے والے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو چھوڑ دے، اللہ آپ کو رسوا ہونے دے؟ میرے بھائیوں، کیا آج ہم صلہ رحمی کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس روشن پہلو پہ عمل کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہو ہماری برادری میں، ہمارے خاندان میں دو بھائی لڑ پڑے ہیں، دو گھر لڑ پڑے ہیں، دو بہنیں لڑ پڑی ہیں. کیا ہم کبھی جا کے صلح کرواتے ہیں؟ صبح سے شام تک بڑے جھوٹ بولتے ہیں. آؤ تمہیں بتاؤں ایک وہ جھوٹ جو صلح کروانے کے لیے بولا جائے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ کھٹتے ہیں دن سے رات اپنے ذاتی مفاد کے لیے جھوٹ بول کے صبح سے شام تک. لیکن اگر تمہیں ایک جھوٹ کسی کے صلح کروانے کے لیے بولنا پڑے، وہ نہیں بولتے، الٹا لڑائی کرواتے ہو جا کے. اللہ اکبر، کتنے گمان پالتے ہیں ہم دنوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے کے بارے میں گمان پیدا کرنے چھوڑ دو. تھوڑی سی خلش ہے، تھوڑی سی دوری ہے تو کوئی اور ایک دوسرے سے ملے فوراً دل میں گمان پیدا کرتے ہیں. کیوں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں ہمارے دلوں میں جمع ہوتی رہتی ہیں؟ ایک دوسرے کی غیبتوں کا بہترین موضوع ہماری مجلسوں کا ہر ایک مجلس کا حصہ ہے. وہ خواتین کی ہو، وہ مردوں کی ہو، وہ حجام کی دکان پہ ہو، وہ کہیں چائے والے کی دکان ہو، وہ کوئی تھڑا ہو، پنچایت ہو. ایک دوسرے کے بخیے ہم ادھیڑتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کا جنازہ نکالتے ہیں اپنی مجلسوں میں. نہیں میرے بھائی، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں رسوائی سے بچائے، نبی علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے. آؤ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنی چھوڑ دو
اور آؤ محبتوں کے سفیر بن جاؤ۔ کہیں معلوم ہو برادری میں، رشتہ داروں میں کوئی دو بھائی ناراض ہیں، دو گھر ناراض ہیں، دو بہنیں ناراض ہیں، فوراً اس کار خیر میں اترو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کسی کو ناراض نہیں رہنے دینا آپس میں۔ انک لتصل الرحم، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں۔ کہیں معلوم ہوا تھوڑی سی خلیش ہے، تھوڑی سی ہے، ہم کہتے ہیں یہ دریا نہ بنائے تو ہمیں کس نے حاجی کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی طرف غور کیجئے، لوگوں کے درمیان فاصلوں کو کم کیجئے۔ ہم اپنی برادریوں میں، رشتہ داروں میں، ہم اپنے اہل و عیال میں کیوں ان فاصلوں کو بڑھنے دیتے جا رہے ہیں؟ اور چاہے جائے کہ صلح کروائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے صلہ رحمی کا، اس کے بجائے ہم نے لوگوں کے درمیان نفرتوں کو کے بیج مزید گہرے کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ۔ اے میرے سرتاج، اے میرے محبوب، آپ تو بے سہاروں کا سہارا ہیں۔ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے آپ اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اور کس وقت یاد آیا مجھے، آپ تو ان کا بھی سہارا بن جاتے ہیں جو آپ کے بارے میں شبہات کرتے تھے۔ وہ عورت کا واقعہ سنتے ہیں نا علماء سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے کسی بیرونی رستے پہ تھے، ایک عورت آئی، دیکھا بوڑھی تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا اور سامان اٹھائے ہوئے جا رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سامان اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ اس بڑھیا نے خیر خائی کے جذبے کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ خیر خائی کی ہے، میں بھی خیر خائی کی بات کہہ دوں، اور کہنے لگی تو مجھے بھلا معلوم ہوتا ہے یہاں ایک محمد ابن عبداللہ ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے چہرے پہ بل نہیں ڈالا، کوئی غصہ نہیں کیا، منزل پر پہنچ کے سامان رکھتے ہوئے اور کہا میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں، محمد الرسول اللہ ہوں۔ یہ آپ کے اسوے کا اثر تھا۔ اسی وقت اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں، کیا اسوے کے وہ اثرات ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہمارے قول فعل عمل کو دیکھ کے آج بھی لوگ متاثر ہو کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں؟ آؤ بے سہاروں کا سہارا ہم ایسے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی اپنی جیب سے کبھی کسی کے اوپر خرچ کیا ہے؟ آؤ کبھی کسی یتیم کے آنسو پوچھے ہیں؟ کبھی کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے؟ اللہ تمہارے گھرانوں کو سلامت رکھے، تمہیں اپنے بچوں پہ سلامت رکھے۔ سارا دن وہ تو انتظار میں رہتے ہیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی خواہشات۔ کبھی کسی کزن سے، کسی محلے دار کے بچے سے کوئی کھلونا دیکھ لیا، کوئی اچھا لباس دیکھ لیا، اسی وقت اس کے دل میں ننھی سی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہے رات کو بابا لوٹیں گے، میں جو کہوں گا میرے بابا مجھے خرید کے لا دے گا۔ اسے اپنے آپ کو بیچنا بھی پڑا لیکن میری خواہش کو پورا کرے گا، مجھے وہ کھلونے مل جائیں گے، میری خواہش میرا پوری کرنے والا میرا بابا رات کو لوٹ آئے گا۔ اور کبھی چشم تصور سے دیکھو، جس کے بابا نے رات کو واپس نہیں لوٹنا، جس کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو پوچھنے والے نے رات کو واپس نہیں آنا، جس کے لیے کھلونے خریدنے والا اس دنیا میں باقی نہیں رہا، جس کے لیے عید پہ نئے کپڑے خریدنے والا باقی نہیں رہا، زمانے کی تپتی لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس کا بابا اس کے سامنے ڈھال بن کے باقی نہیں رہا۔ کبھی سوچو تو صحیح، اپنے بچوں کے آنسو پوچھتے وقت کبھی کسی یتیم کے آنسوؤں کا بھی سوچا کرو کہ ہاں میں نے اس کے آنسوؤں کو بھی پوچھنا ہے، ہاں اس کے سر پہ اس کا بابا نہیں ہے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ اپنی جیب سے اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدتے ہو، اپنے خاندان میں، محلے میں، رشتہ داروں میں دیکھو کوئی ہے تو نہیں ایسا جس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، جس کے آنسوؤں کو بہنے سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، آؤ، اسوے کا یہ پیغام ہے، ان یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ تم رکھ دو، اتنا اجر ہے، اتنی اس کا بدلہ ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو میری سیرت کے اس پہلو کو اپنا لے، یتیموں کے آنسوؤں کو پوچھ دے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ
ہاتھ رکھ دے، اپنے بچوں کی ضرورتوں کی طرح کسی یتیم کی ضرورت کو بھی پورا کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اتنا محبوب ہو جاتا ہے، میرے رب کو وہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ جنت میں کہیں نیچے اس کا مقام ہی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا فَأَشَارَ إِلَيْهَا هَكَذَا، جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہیں، اللہ کے رسول ایسا یتیم کی شفقت کرنے والے کو میری رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ آؤ انشاءاللہ عزم کرو گے، کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو گے، اس کے آنسو پوچھو گے۔ اور کس وقت وہ واقعہ یاد آیا، جناب مولانا عبد المالک مجاہد ہماری جماعت کے امیر ہیں سعودیہ کے، سنہری کرنیں ہیں ان کی یہ کتاب، اس میں انہوں نے اس کا حوالہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں ریاض کے ایک صاحب ثروت تاجر کو ایک خواب آیا کہ فلاں آبادی میں ایک شخص ہے، اس کو عمرہ کرواؤ۔ حتیٰ کہ دوسری تیسری خواب میں اس کے بارے میں ساری تفصیلات اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیں اس کو۔ اس نے اپنے محلے کے کسی عالم سے پوچھا کہ مجھے واضح اشارے کے ساتھ فلاں شخص کے بارے میں یہ اشارہ ہو رہا ہے، عمرہ کرواؤ اس کو۔ کہنے لگے، جب عالم نے کہا کہ یہ آپ کو کام کرنا چاہیے، کہنے لگے میں ڈھونڈتا اس شخص تک پہنچ گیا جس کے بارے میں مجھے خواب آ رہی تھی کہ اس کو عمرہ کرواؤ۔ یعنی جب وہاں پہنچا تو اس شخص کو دیکھا، وہ کہنے لگا میں کرنا چاہوں تو میں خود کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ کیوں جاؤں۔ تھوڑی سی اس نے عمرہ کرنے کے لیے جانے کے لیے پہلے تھوڑی سی عدم رغبت کا اظہار کیا، لیکن کہنے لگے میرے اصرار پر کہنے لگا پھر آپ نے مجھے لے کے جانا ہے اور آپ نے مجھے واپس لے کے آنا ہے۔ کہنے لگے دونوں راضی ہو گئے، ہم عمرہ کے لیے پہنچ گئے، عمرہ کر رہے تھے، طواف کیا، زمزم پیا، اسی طرح 2 رکعتیں پڑھیں، اور ان 2 رکعتوں کی دوسری رکعت سے اسے اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ احرام کی حالت ہے، عمرہ کیا ہے، اور میرے بھائیوں یہ موقع کیوں ملا، یہ مقام کیسے مل گیا؟ آئیے اب وہی شخص اس کی میت کے حوالے سے جب واپس لوٹا، اس نے اپنی اہلیہ کو لیا اور اس کے گھر چلا گیا۔ کہنے لگا میری بہن، اس سے پوچھ کے آؤ میری بہن سے کہ آخر اس کو یہ مقام و مرتبہ کیوں مل گیا ہے۔ اس نے پوچھا بتاؤ کیا نیکی کرتا تھا، کیا کام کرتا تھا کہ اللہ نے اس قدر بلند مقام عطا کر دیا۔ حالت احرام میں اور عمرہ کرنے کے بعد حالت سجدہ میں اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس کی اہلیہ کہنے لگی مجھے اور تو کوئی اس کے عمل کا اس قدر خبر نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات کا اہتمام وہ ضرور کرتا تھا، ہماری بلڈنگ میں ایک یتیموں کا گھر ہے، فلیٹ ہے، جب بھی وہ گھر آتا یہ کبھی نہیں ہوا اس کی ساری زندگی میں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو لے کے آیا ہو ان کے لیے نہ لے کے آیا ہو، اور پہلے ان یتیموں کو دے کے آتا تھا پھر اپنے گھر لے کے آتا تھا۔ شاید رب کو یہ ادا پسند آ گئی اور اسی لیے اس مقام پر فائز کر دیا۔ تحمل الکل و تکسب المعدوم، آؤ بے سہاروں کا سہارا بنو، نبی علیہ السلام کی سیرت کا پہلو ہے۔ آؤ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، آؤ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، ہاتھوں کو اوپر نہ باندھ لو، انہیں نیچے کرو، اپنی جیبوں سے خرچ کیا کرو، بے سہاروں کا سہارا بنو، غرباء کا سہارا بنو۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے اہل حدیث یوتھ فورس کو یہ اعزاز حاصل ہے، وطن عزیز پہ جب بھی کوئی کڑا وقت آیا ہے ہمارے نوجوان اپنی جیبوں سے اس کار خیر کا آغاز کرتے ہیں، وہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں، وہ زلزلے کی تباہی ہو یا حالیہ کرونے کی ہولناکیاں ہوں، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اللہ تیرے انتخاب پہ راضی ہیں، تو نے اپنے دین کی نوکری کے لیے بھی منتخب کر لیا اور اپنی مخلوق کی نوکری کے لیے بھی منتخب کر لیا۔ اللہ کے فضل و احسان سے گلی گلی نگر نگر چپا چپا سندھ سے لے کے خیبر تک یوتھ فورس کے جوانوں نے ان کرونا کے دنوں میں جس ضرورت مند کے بارے میں معلوم ہوا، اللہ کے فضل و احسان سے پوری رازداری کے ساتھ اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ پورا کرنے والا تو ہمارا رب ہے، ہمارے ذمہ کوشش تھی جو ہم نے کرنے کی الحمدللہ پوری کوشش کی۔ تحمل الکل و تکسب المعدوم، آؤ سیرت کے ان پہلوؤں کو اپناؤ، اپنی زندگیوں پہ نافذ کرو، اس سیرت کا پیغام خود بھی عمل کر کے دکھاؤ، مجسمہ بنو اس کا، اور اپنے گھروں میں بھی میرے بھائیوں جا کے سنایا کرو، گونگے شیطان نہ بنیا کرو، ایتھے نعرے لا کے واپس نہ ٹر جایا کرو، جو علماء بیان کریں گھر جا کے سنایا کرو۔ اور فرمایا
و تقریض الضعیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو۔ اور کیسے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ حضرت ابو طلحہ تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کا ایک مہمان آتا ہے، اپنے گھروں سے پتہ کرواتے ہیں کچھ ہے کھانے کے لیے، معلوم ہوا کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، اور پوچھا کون میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ابو طلحہ کی روایت علیحدہ، ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں لے کے جاؤں گا۔ گھر جاتے ہیں اس مہمان کو لے کے، اہلیہ کو پوچھتے ہیں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہنے اتنا ہی ہے، یا آپ کھا لیں یا میں کھا لوں، یہ بچے کھا لیں۔ لیکن ایک ہی فرد اور ایک ہی نفس کا کھانا ہونے کے باوجود اپنے مہمان کو مایوس نہیں کیا، اور کیا رستہ نکالا؟ اس صحابی کی اہلیہ نے کہنے لگی کہ آپ اس کو محمد کا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ آپ جب بیٹھیں گے کھانا کھانے کے لیے تو دیا بجھا دوں گی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو، اس ہمارے مہمان کو معلوم نہ ہو آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اور ایسے اثار سے خود ہی خالی منہ چلاتے رہے وہ صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مہمان کھانا کھاتا رہا، اس نے تو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیج دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس قدر بلند تر تربیت کی ہے آپ نے، خود بھوکے رہ کے آپ کے مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ ہے اسوہ پہ عمل، یہ ہے سیرت پہ عمل۔ اپنے مہمان کی جو ہے وہ مہمان نوازی کیجئے۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث۔ میرے بھائیوں، آئیے آج حق اور سچ کے بیان کے لیے اس مجلس کو سجایا گیا ہے، سچ کے علم کو بلند کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں میں یہ پہلو اجاگر کریں۔ اللہ انشاءاللہ تو ہمیں توفیق دے، غلط بیانی سے ہم اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس جھوٹ سے اپنی زندگیوں کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، اور یہی نبی علیہ السلام کی سیرت کا اور آپ کے اسوے کا پہلو تھا۔ حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی یہ اقرار کرتے تھے، اظہار کرتے تھے کہ انت صادق، آپ تو سچے ہیں، کبھی آپ سے جھوٹ کی توقع نہیں ہے۔ اور آپ نے جب مکے کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، توحید کی دعوت دی تھی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، تو یہ پوچھا تھا پہلے کہ میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا یقین کر لو گے؟ وہ کہتے تھے بالکل، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، سچ کے سوا کبھی ہم نے آپ کے لبوں سے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ کہیں کیا اس پہاڑ کی اوٹ سے کوئی لشکر ہم پر حملہ آور ہونے والا، یقین کریں گے۔ اس قدر سچے رسول کے کلمہ پڑھنے والوں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم دن رات جھوٹ بولتے ہیں، کس منہ سے حوض کوثر پہ رسول اللہ کا سامنا کریں گے؟ کس منہ سے ہم شفاعت رسول کے طلبگار ہیں؟ آئیو میرے بھائیو، اس جھوٹ سے جان چھڑائیں، اس سے پیچھا چھڑائیں۔ کم از کم یہ بے لذت جھوٹ، بغیر ضرورت کے جھوٹ بولنے سے تو اپنی جانوں کو چھڑا لیجئے۔ وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آؤ اس حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے، آئیے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پھر پرعزم ہو جائیے۔ آئیے اس کا پوری دل لگی کے ساتھ ساتھ نبھائیے، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی اشاعت کے لیے، اس حق کا پرچار کرنے کے لیے۔ آؤ جہاں اس جماعت ذمہ داری ادا کر رہی ہے اپنی کہ حق اور سچ کے پرچار کے لیے کھڑی ہے الحمدللہ میدان میں ڈٹ کے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے فضل و احسان سے جماعت نے ہر موقع پر، ہر معاملے پر حق کا علم بلند کیا ہے، اور اس بات سے بے پرواہ ہو کے، نتائج سے بے پرواہ ہو کے کہ یہ بات کہنے والی ہے یا نہیں ہے، کوئی یو ٹرن نہیں لیتے، سیدھا اور صاف اور کھرا اور سچا موقف جماعت نے ہر معاملے میں پیش کیا ہے۔ وہ توحید و سنت کے حوالے سے ہو، وہ نموذ صحابہ کے حوالے سے ہو، وہ نموذ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو، یا ملکی سیاسی حالات کے حوالے سے ہو، اللہ کے فضل و احسان سے حق کا پرچار کرتی ہے مرکزی جمعیت، حق کا علم بلند کرتی ہے مرکزی جمعیت، اور آپ کے میرے امیر جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں جماعت پورے عزم کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اس حق اور کے پرچار کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ آئیے وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اب اس کے ساتھ اس اسوہ کی کہ اس روشن پہلو کے تحت آئیے میرا اور آپ کا یہ فرض ہے، کیا جماعت کا جو توحید و سنت کا کاز ہے اس کے ساتھ آئے آپ؟ جو جماعت کے اس توحید و سنت کے پرچار کے ساتھ ہے، ذرا کھل کے
بازو کھڑے کر کے اپنے گلے جس طرح علماء قربان کرتے ہیں آپ کو قرآن و سنت سنانے کے لیے، آپ سے بھی اسی طرح اسی جذبے سے جواب چاہتا ہوں۔ قرآن و سنت کے اسی جھنڈے کے ساتھ ہیں؟ ہاتھ اٹھایا آواز بلند کر کے، قرآن و سنت کے اسی جھنڈے کے ساتھ ہیں؟ اس کو حق سمجھتے ہیں؟ اس کو حق سمجھتے ہیں نا انشاءاللہ؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کا جب ساتھ دینے، حق کے لیے کھڑے ہونے کا عزم کرتے تھے، پھر پرواہ نہیں کرتے تھے کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، پھر کھڑے رہتے تھے۔ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جماعت کے ساتھ، جماعت کا ساتھ دیں گے۔ اب کھڑے بھی ہو جاؤ میرے بھائیو، اب کھڑے ہو کے سارے، کوئی بیٹھا نہ رہے۔ اس عزم کا اظہار چاہتا ہوں، آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، کوئی ذاتی طمع اور لالچ نہیں ہے، کوئی منصب کا حرص نہیں ہے، جماعت سے وفا کا آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ مرکزی جمعیت کا ساتھ دو گے؟ کوئی دوست بیٹھا؟ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، سرفراز سرفراز، عوام بلند کرے، سرفراز سرفراز، فیصل بھائی قدم بڑھاؤ، فیصل بھائی قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ اور یہ اجتماع آپ سے اب ابھی بیٹھنا نہیں میرے بھائیو، ابھی تو سٹیج والے نے بھی کھلارنا ہے، بیٹھنا نہیں انشاءاللہ۔ جماعت کے اس کاج کے لیے ساتھ ہیں انشاءاللہ، توحید و سنت کے پرچار کے لیے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ بھی احباب کھڑے ہو کے آئیے مل کر رب کو گواہ بنا کے اس بات کا عہد کریں، یا اللہ جب تک دہن میں زبان ہے، جسم میں جان ہے، اللہ تیرے دین کی چاکری کا عہد کرتے ہیں، عہد کرتے ہو انشاءاللہ۔ اللہ تیرے محمد عربی کے دین کی پرچار کا عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ناموس رسالت کے تحفظ کا عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ناموس صحابہ کی نوکری کا عہد کرتے ہیں، ختم نبوت کے تاج و تخت کی نوکری کا عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ گلی گلی نگر نگر تیری توحید کے علم کو بلند کرنے کا عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ انشاءاللہ، اللہ ہمارے نوجوانوں کی ان کوششوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ عہد یہ تجھ سے کیا ہے، اللہ اس کے بدلے میں تجھ سے بھی وعدہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہاں جس طرح جمع ہے، اللہ کل جنت میں محبوب کے قدموں تلے جمع فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔